اٹھائے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے میں چاہوں گا کیونکہ بہت سارے امت کا تصور کبھی بھی اسلام کے اندر یعنی جس کو ہم کہیں موجود نہیں رہا ہے. لیکن اقبال نے ذکر کیا ہے امت نہیں، ذکر تو سب لوگ کرتے رہے ہیں. آپ کا خیال تو امت کا کوئی تصور کبھی نہیں رہا ہے چونکہ کبھی امت واحدہ جس کو ہم کہیں کبھی نہیں رہی. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ سر سید میرا یہ خیال ہے کہ آپ ان کے حوالے سے میری بات شروع نہ کریں بلکہ جو آپ کا اصل سوال تھا اس کے حوالے سے. لیکن پھر ضمنی باتیں میں چاہوں گا کہ وہ بعد میں ہو جائے. لیکن میں اس پورے معاملے کو ایک بالکل دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. پاکستان کے وجود میں آنا یہ دو شخصیتوں کا مرہون منت ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم. دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فاؤنڈر ممبرز نہیں تھے مسلم لیگ کے. علامہ اقبال باہر تھے اور یہاں قائد اعظم جو ہے دادا بھائی نوروجی کے سیکریٹری کی حیثیت سے کانگریس میں تھے. سن 13 تک وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے. اس کے بعد محمد علی جوہر صاحب کے کہنے سننے سے مسلم لیگ میں آئے ہیں. تب بھی بہت طویل عرصے تک انہوں نے اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی. اچھا، یہ دونوں اشخاص ایک دور میں سیکولر رہے ہیں. ایک دور میں علامہ اقبال کے اور نظم جو ہے ترانہ ہندی اور ہمالیہ کا معاملہ ابتدائی شاعری جو ہے اس کے اندر وہ ہندو قوم پرستی جو ہے ہندی قوم پرستی. کس دور میں رہے؟ ابتدائی دور میں رہے. بالکل ابتدائی دور میں. اقبال کے اندر قلب ماہیت ہوئی ہے 1905 سے لے کے 1908 تک یورپ میں. وہاں جو ہے اس نے جو کہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، وہاں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کیا ہے اصل میں. اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کی شاعری کا لب لباب تھا احیاء اسلام، جو انہوں نے کہا کہ کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، نوا پیدا کرے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو چیلنج کیا، بڑی سخت تنقیدیں کی. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کم عیار ہوگا. یہ بات ختم ہو جانے والی ہے، اسلام آئے گا. مسجد قرطبہ میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. ہی واز سیئر. وہ اسلام کا رینیسنس، اسلام کے اندر جو ایک ہونا ہے اور اس کے اندر یقیناً جو احادیث نبویہ ہیں، کیونکہ معلوم ہوتا ہے علامہ اقبال کا بڑا گہرا مطالعہ تھا احادیث کا بھی، انہوں نے بہت سی احادیث کو اپنے اشعار کے اندر سمویا ہے. اس پہلو سے ان کے سامنے تھا کہ اسلام کا رینیسنس ہوگا اس دنیا کے خاتمے سے قبل. چنانچہ وہ جو ان کی نظم ہے بہت زوردار، یہ جو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور جو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ کنوکشن، یہ یقین اسلام کے رینیسنس میں، یہ ہے وہ چیز کہ جس کا انجیکشن لگایا ہے اقبال نے 1930 کے خطبے میں. 1906 سے 1930 تک 24 برس مسلم لیگ کی کوئی حیثیت عوامی نہیں تھی. یہ وڈیروں، نوابزادوں، نوابوں ان کی ایک جماعت تھی، بلکہ یہ کہ ایک کلب تھا، اس کے سوا کچھ نہیں. اور سب سے زیادہ جو چیز انہیں چاہیے تھی وہ ہندو کا خوف. کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی مل جائے تحفظات کہ ہمارا وجود برقرار رہے، ہمارا تشخص برقرار رہے، ہماری تہذیب کو، تمدن کو ختم نہ کر دیا جائے. اس کے لیے مختلف فارمولے ہو رہے تھے اور سر توڑ کوشش کی ہے قائد اعظم نے اس کے لیے. گوکھلے نے کہا یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہے. لیکن 1929 کے بعد وہ مایوس ہو گئے کہ یہاں کچھ نہیں بن سکتا، بہتر نہیں ہوگا. چلے گئے انگلینڈ. اچھا، وہاں جو اسد اکرام صاحب اس زمانے میں پڑھ رہے تھے وہاں آکسفورڈ میں، انہوں نے ملاقات کی کہ یہ آپ کیوں چھوڑ آئے ہیں ہندوستان کو، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے. ان کا جواب تاریخی ہے، آب زر سے لکھے جانے کے قابل. ہندو ناقابل اصلاح ہے نمبر 1، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے شام تک وہ جا کر ڈپٹی کمشنر یا گورنر کو بتا دیتا ہے، تو میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں. اس درجے مایوسی تھی قائد اعظم پر.
ہوا کیا ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں انجیکشن احیاء اسلام کا لگایا. خطبہ اصل میں جو ہے الہ آباد کا، اس کو اس طریقے سے ریڈ کرنا چاہیے. مسلمانوں کی علیحدہ تشخص اور اس کو فلسفیانہ انداز میں اسٹیبلش کیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، ہر ڈیفینیشن کے تحت ایک قوم ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بات جو ہے اس لفظ کو نوٹ کرنا چاہیے، اٹ از ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ الفاظ ہیں اصل میں جس کو خواب کہتے ہیں، کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا تجویز کر رہا ہوں، بلکہ یہ تو ہوگی. اور اس میں جو بہترین بات تھی کہ جس کو میں کہتا ہوں انجیکشن لگایا ہے احیاء اسلام کا، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے، عرب امپیریلزم، یعنی یہ بڑا جرت مندانہ لفظ جو استعمال کیا ہے، بنو امیہ اور بنو عباس اور پھر چاہے سلاطین عثمانیہ ہے، یہ سب سے سب کیا تھا؟ امپیریلزم تھا. اٹ واز ناٹ اسلام. لیکن پہلی مرتبہ اس طرح کلیئر لفظ استعمال کیا ہے کہ اس عرب امپیریلزم کے دور میں جو اسلام کے چہرے پر بدنما داغ اور دھبے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائے. یہ تھا پاکستان کا اصل نظریہ اقبال کے نزدیک، اور انہیں یقین تھا کہ ایسا ہوگا. یہ دوسری بات ہے کہ ہم کھوئے گئے ہیں، وہ بھی ایک الگ موضوع ہو جائے گا. اچھا، پھر یہ کہ جب وہ گئے ہیں تیسری کانفرنس میں لندن، قائد اعظم اس میں شریک نہیں تھے، وہ تو سیاست چھوڑ کے بیٹھ چکے تھے، لیکن وہاں پریکٹس کر رہے تھے. علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی، اور میں اس ملاقات کو سمجھتا ہوں رومی اور جو ان کے استاد تھے، یہ ان کی طرح کی ملاقاتیں جو ہوئی ہے. تو شمس تبریزی اور رومی کی ملاقات ہے، وہاں جا کے اقبال نے یہی انجیکشن قائد اعظم کو لگایا، احیاء اسلام، اور اس کے لیے میدان میں آنا. چنانچہ اس کے بعد جب سن 34 میں آئے ہیں اور اس کے بعد ان کو طے کیا گیا کہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر ہوں گے. اب میں ذرا ایک لفظ عجیب سا استعمال کروں گا، شاید کہ برا بھی مانا جائے، لیکن چونکہ وہ لفظ میرے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ہمارے ایک صحافی نے میرے بارے میں ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں. تو میں نے اس کو بہت پسند کیا. میں نے کہا کہ صحیح مجھے سرٹیفکیٹ اور ٹیسٹیمونیل دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ واقعی تو میرا حال یہ ہے کہ ماں ہر چیز خاندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کرو. جیسے قوال جو ہے تکرار کرتا، میں بھی تکرار قرآن کی کر رہا ہوں. اس کے بعد سے 1937 سے 47 تک قائد اعظم قوال تھے پاکستان کے، اسلام کے، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی تمدن، اسلامی قوانین، اسلام کا اصول حریت، اسلام کے اصول مساوات، ساری کی ساری داستان جو ہے 10 برس. اور یہ مطلب کہ وہ سیکولر نظریات رکھتے تھے. میری بات سن لیجیے، سیکولر نظریات نہیں تھی، یہ سیکولر نظریات کی بات ہو رہی ہے. اسلام کے اوپر اتنا جب پوچھا گیا دستور کیا ہوگا، دستور تو ہمارا 1400 سال پہلے سے طے، کہاں سے سیکولرزم آ جائے گی؟ وہ ایک علیحدہ ایشو ہوگا کہ 11 اگست 1947 کی جو تقریر انہوں نے کی ہے اس کی کیا توجیہ ہے. لیکن یہ جو 10 برس سے فرام 37، میں یہاں پہ تھبا کا تھبا لے کر آیا ہوں ان کے کوٹیشنز کا، کہ کیا کچھ علامہ ڈاکٹر اپنے قائد اعظم نے اسلام کے بارے میں کس کس طریقے سے کہا ہے. یہاں تک کہا انہوں نے سن 46 کی ایک تقریر میں جو یہاں برکت علی اسلامیہ ہال میں ہوئی تھی اور صرف خواتین کی تھی، اگر ہم کامیاب نہ ہوئے پاکستان کے حصول میں، 1946 کی تقریر ہے، تو ہندوستان سے اسلام اور پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ الفاظ ہیں، میں اگر آپ چاہیں تو اس کا نہیں وہ صحیح ہے آپ کا کہنا. تو یہ صورتحال تھی کہ جس نے پھر مسلمانان ہند کو گلوینائز کیا ہے. اس سے پہلے کوئی حیثیت نہیں. سن 37 میں کیا الیکشن کے اندر حشر ہوا تھا مسلم لیگ کا، لیکن اسلام کا نعرہ ایسا تھا کہ مائنورٹی پروونسز کے لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہو گئے. اب چاہے آپ اسے نعرہ کہیں، چاہے آپ اسے جو ہے ریلیجیس رومانٹسزم کہیں، وٹ ایور یو میں کال اٹ، لیکن یہ کہ واقعہ یہی ہے کہ مبارک علی صاحب کہتے ہیں کہ جو مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے ان کے لیے کیا کشش تھی وہاں؟ تو ان کے لیے تھی نہیں نا، نہیں تھی. تبھی تو یہ بات سوچنے کی وہ کیوں ساتھ دے رہے تھے. جب دیکھیے انہیں پتا تھا یو پی نے تو نہیں آنا، پاکستانی سی پی نے تو نہیں آنا، اس لیے ساتھ دے رہے تھے. بلکہ یہ نظریہ جو تھا یہ سیاسی نظریہ تھا، اور مسلمان سیاسی طور پہ بہت پسماندہ تھے، وہ اپنی سیاسی اپ لفٹ چاہتے تھے، اس لیے مجھے اختلاف ہے اس سے. وہ جو دبی ہوئی آگ ہے اندر، اسلام کے احیاء کی جو دبی ہوئی آگ ہے، اس چنگاری کو اصل میں ہوا دی ہے.
اور اس نے مسلمانوں کو, چاہے وہ میجورٹی کے تھے یا بلکہ میجورٹی والے تو زیادہ سوئے ہوئے تھے. یہ بات میں جاوید اقبال صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا اقبال اور قائد اعظم ایک دور میں سیکولر نظریات رکھتے تھے اور پھر کنورٹ ہو گئے تھے اس طرف؟ نہیں, یہ سوال ذرا کنفیوزنگ سا ہے. پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سر سید کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے ان کی بہت ساری تقریریں ہیں جہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں ان کے ہاں مسلمانوں کا تصور بحیثیت ایک قوم کے تھا. اور خاص طور پر میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا جو بات ان کی شیکسپیئر کے ساتھ ہوئی تھی. اس وقت زبان کا مسئلہ درپیش تھا, جب ہندو اصرار کر رہے تھے کہ وہ ہندی یا بہاری زبان کو ہی کورٹس کی لینگویج بنائیں گے, اور سر سید اردو کے حامی تھے. تو اس سٹیج پر انہوں نے یہ بالکل واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ جو میرے بعد میں آنے والے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ یہ دو قومیں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گی. تو سر سید کی بہت ساری ایسی تحریریں ہیں جن میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو من حیث القوم ایک علیحدہ قوم کی سمجھتے تھے. باقی یہ مسئلہ جو آپ نے اس وقت آپ نے ارشاد کیا ہے کہ کیا علامہ یا قائد اعظم سیکولر نظریہ رکھتے تھے, تو اس کے متعلق میں یہ واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک ابتدا کی دور کا تعلق ہے وہ پیٹریاٹس تو دونوں تھے, یعنی حب وطن کا تصور ان کے ہاں ملتا ہے. اور اس وقت تو اسٹیٹ کا کانسیپٹ کوئی ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں, نہ قائد اعظم کے ذہن میں بحیثیت وطن سے مراد کیا ہے اقبال کے نظر میں؟ ہندوستان یا سارا جہاں؟ اس وقت اس اسٹیج پر تو حب وطن کا تصور ان کا نیشنلزم ہی تھا, یا نیشنلسٹک اپروچ ہی تھی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہندوستان ہی سارے جہاں سے اچھا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کیونکہ اس وقت بھی, بلکہ علامہ نے تو کئی جگہ پہ یہ کہا بھی ہے کہ سب سے پہلے میں ہی تھا کہ ہندوستانیوں کے پاس یا ہندوؤں کے پاس کوئی قومی نغمہ نہیں تھا, اور وہ میں ہی ان کو میں نے ہی پرووائڈ کیا, جو آج تک بھی ہندوستان کی اسکولوں اور مدرسہ وہ ہندی ہے, ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا. تو یہ ایک دور تھا, لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اپروچ سیکولر تھی, کیونکہ سیکولرزم کا تعلق تو اسٹیٹ کے ساتھ ہے. اس وقت کی اسٹیٹ سے اگر آپ اس طرح تصور کریں کہ چونکہ وہ قومیت ان کے ہاں ہندی ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا تھا, تو اس اعتبار سے تو یقینی ہمارے کہ وہ سیکولر نظام ہی ہونا تھا. لیکن بعد میں یہ جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں اختلافات آئے, اور خاص طور پر جس وقت قائد اعظم تو ڈسلوژن ہندوؤں سے ہو کے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی, تو حضرت علامہ کے متعلق بھی قائد اعظم نے فرما رکھا ہے کہ he was one of those who conceived of an in the old territories, old homeland of Muslims, old homeland of Muslims. اور اقبال کو وہ ان کی تمیز کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے جنہوں نے تصور یہ دے رکھا تھا ایک علیحدہ مسلمانوں کی ریاست کا. میں اقبال کے متعلق قائد اعظم کا ارشاد یہ کوئی اسلامی ریاست کی طرز پر سوچ رہے تھے. مسلمانوں کے پرانے اوطان جو ہے, پرانے جو وطن ہیں ان میں اسلامی ریاست کے ان کے ذہن میں تھی. تو یہاں آ کے اختلاف آ جاتا ہے کہ اسلامی ریاست, قائد اعظم نے اپنے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ہاں ریاست کا تصور کیا تھا. وہ تو جس سے مولانا نے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں آئین جو ہے وہ تو 14 سال سے بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کوئی واضح بات اس طرح کی نہیں کی, لیکن اقبال کے متعلق انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ان کے کانسیپٹ میں ایک اسلامی ریاست تھی کہ ان مسلمانوں کے پرانے جو اوطان ہیں یہاں پر اسلامی ریاست کا انعقاد کیا جائے. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک مسئلہ ہے, یہ قائد اعظم کی تقریریں اور قائد اعظم کے یہ الفاظ کہ ہمارے پاس آئین موجود ہے اور ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ مسئلہ دراصل زبان کا مسئلہ ہے. جب آپ مسلمانوں کی ریاست بناتے ہیں تو اسے آپ اسلامی ریاست بھی کہتے ہیں. علامہ اقبال اگر اسلامی ریاست کی بات کرتے تھے یا جدہ اسلامی ریاست کی بات کرتے تھے, ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جتنے مسلمانوں کے ملک ہیں وہاں اسلام نہیں ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ
بادشاہت کے اور امارت کے خلاف ہے، اور 29 سال کے علاوہ 1400 سال میں کبھی کوئی اور نظام آیا ہی نہیں بادشاہت کے علاوہ مسلمانوں کے ملکوں میں. تو پھر اگر اسلامی ریاست، اور ان کو اسلامی ریاستیں کہا جاتا ہے یا ان کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، تو یہ تو زبان کا مسئلہ ہو گیا کہ جب آپ مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنائیں گے تو آپ اس کو مسلمانوں کا ملک کہہ رہے ہیں یا آپ اس کو اسلامی ریاست کہہ رہے ہیں. اسلامی ریاست سے ہرگز یہ مراد نہیں ہو سکتی تھی جناح کی کہ یہاں جو ہے وہ آپ تھیوکریسی لائیں گے. اقبال کی کیا تھی؟ اقبال نے جب کہا اسلامی اقبال نے جب کہا پرانے تھا اوطان اس وقت تک پاکستان کا مکمل تصور ایک علیحدہ ریاست کا موجود نہیں تھا. نہیں، انہوں نے جو کہا کہ شمال مشرقی علاقوں مغربی علاقوں میں، اس میں انہوں نے بہت واضح طور پہ یہ کہا کہ اس سے میری مراد ایک آزاد ملک کی نہیں ہے. اقبال نہیں کہا. اقبال نے یہ کہا جب ان کے استاد نے ایک کتاب لکھی اپنے شاگردوں پہ، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے ایک شاگرد نے پاکستان کا تصور، ایک علیحدہ مسلمانوں کے ملک کا تصور پیش کیا ہے، تو انہوں نے خط لکھا ان کو اور یہ کہا کہ یہ آئیڈیا میرا نہیں ہے. میں نے راغب حسن کے نام جی میں نے یہ آئیڈیا میرا نہیں ہے، یہ کیمبرج کے کچھ نوجوان طالب علموں کا آئیڈیا ہے، میرا اس آئیڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ہندوستان کے مرکز سے علیحدہ آزاد مملکت میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ 1930-31 کی بات ہے. تو اس کا مطلب تو پھر وہ جو بات ہے میں عرض کروں دو پہلو سمجھ رہنے چاہیے کہ ایک تھی اس وقت کی گیون ریئلٹی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلا جائے گا. یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار کی برکات میں سے ہے کہ یہاں سے انگریز ایسا گیا ہے کہ نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا، نہ کسی انگریز نے ہندوستانی کو مارا، اپنا بستر لپیٹ کے چل دیا. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اسی ہندوستان کے اندر یہ 4 صوبے ہمارے جو ہیں کنٹیجیس بھی ہیں، ان کو آزادی کا تصور تو نہیں تھا اس وقت نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. البتہ وہ جملہ جو میں نے کوٹ کیا اس کے اندر موجود ہے کہ دس از دی ڈیسٹنی، کہ اس ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. دیکھیے، جب بھی آپ جمہوریت لے آئیں گے، جمہوریت میں ہمیشہ میجورٹی کی حکومت ہوتی ہے، اور جناح اور مسلم لیگ بہت عرصے تک میکسیمم پاسبل پروونشل آٹونومی مانگتے رہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور نہرو اس کو اپوز کرتے رہے، جس کی وجہ سے بائی اینڈ بائی گریجولی علیحدگی پسندگی کی تحریک شروع ہوئی مسلمانوں میں. ورنہ مسلمانوں کو علیحدہ ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا. 1940 کے بعد بھی اگر جناح یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح متحد رہ جائیں، جناح نے تو ایک فکرہ میں یہ بتا دوں کہ گروپنگ سکیم کا تسلیم کرنا مسلم لیگ کا اور جناح کا، جو کنفیڈریشن کا تصور تھا، اس کے بعد 11 صوبوں کو تھرڈ آپشن ایکسپٹ کرنا مسلم لیگ کا کہ آزاد رہنا چاہیں تو آزاد رہ جائیں، کیونکہ وہ قرارداد لاہور کے مطابق تھا. اس میں اسلامی ریاست کا تصور کہاں آتا ہے؟ باقی یہ کہ انہوں نے قرآن کا ذکر کیا، ہر مسلمان کرتا ہے. انہوں نے اسلام کا ذکر کیا، ہر مسلمان کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ جہاں یہ اصطلاح ایجاد ہوئی اس کو اس کی تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے. یورپ میں سیکولرزم سے مراد، اگر اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کرنے کی کوشش کریں تو وہ دنیاوی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ اس کو لادینیت سمجھا جاتا ہے کہ سیکولرزم، علماء کے نزدیک سیکولرزم لادینیت ہے. اچھا، جب سیکولرزم اڈاپٹ کی ترکی نے ایز their ideal اور ایز آئیڈیالوجی، تو اس وقت بھی علماء حضرات نے یہی کہا تھا کہ یہ لادین ہو گئے، ترک لادین ہو گئے ہیں، جس سے مراد یہ کہ ترک قوم کی ساری قوم ملحد ہو گئی. الحال انہوں نے ایکسپٹ کر لی، حالانکہ یہ صورت نہیں. لادینیت اس کا صحیح ترجمہ نہیں. یہ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیاوی اور روحانی امور میں امتیاز کیا جائے، یعنی وہ امتیاز جو اسلام ایکسپٹ کرتا ہے عبادات اور معاملات کی شکل میں. تو اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یورپ میں یہ تحریک سیکولرزم مارٹن لوتھر کے ساتھ کس طرح منسلک ہو گئی ہے. مارٹن لوتھر نے، یہ ایک جرمن
हर्मिट था, जर्मन प्रीस्ट था, जिसने सबसे पहले जो लातीनी जबान में ओल्ड टेस्टामेंट था और न्यू टेस्टामेंट, उसका तर्जुमा जर्मन जबान में किया। लिहाजा उस पर उसी तरह कुफर के फतवे लगे और उसको एक्सकम्युनिकेट किया गया। जिस तरह यहाँ जब कुरान मजीद का तर्जुमा फारसी में शाह वलीउल्लाह ने किया तो उन पर कुफर के फतवे लगे थे। बाद में जिस वक्त उर्दू का तर्जुमा हुआ तो तब भी यही सिलाब इस किस्म का आया। वहां मार्टिन लूथर ने जब ये तर्जुमा उसका जर्मन जबान में कर दिया तो जो चर्च था, चर्च से मुराद उस वक्त कैथोलिक चर्च था, उन्होंने इस पर एतराज किया। इसके साथ ही वहां पर सियासी तहरीक भी चल रही थी, क्योंकि होली रोमन एम्पायर था और इतनी करप्शन आ गई हुई थी उस वक्त की स्टेट में कि उसके खिलाफ भी लोगों के एतराजात थे। फिर इन्होंने ये कोशिश की कि जो एक्लीसियास्टिक लॉ है, जिस तरह आपके कवानीन, आप जिस तरह आप कहते हैं कि आपके कवानीन जो है वो अलहामी है, उसी तरह उनके यहाँ भी एक्लीसियास्टिक कवानीन थे जो चर्च ने एवॉल्व कर रखे थे, उसका इतलाक सिर्फ प्रीस्टली क्लास पर होता था। बाद उन्होंने उसको ज्यूरिसडिक्शन एक्लीसियास्टिक कोर्ट्स की एक्सपेंड करके आमी लोगों पर भी उसी का इनकाद करना शुरू किया। इस पर एतराज हुआ कि मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो वक्त के साथ तब्दील होता जाता है, तो अगर आप मोरालिटी के कॉन्सेप्ट फिक्स्ड रखें और वो कहें कि उस कानून में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, तो वो सूरत उसके इतलाक की जो नामुमकिन है। सो अगर चर्च के पास कोई इश्तिहाद जैसा इंस्ट्रूमेंट होता तो हो सकता है कि वक्त की जरूरियात के मुताबिक जो एक्लीसियास्टिक कवानीन थे उनमें तगय्युर व तबद्दुल कर लेते। मसलन एक्लीसियास्टिक कवानीन में जो मसलन फॉर्निकेशन जिसको हम जना कहते हैं, या एडल्ट्री जिसको भी जना की टर्म में ऑमनीबस टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि उनके यहाँ वेस्ट में सेक्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स है। रेप अलहदा चीज है, फॉर्निकेशन अलहदा है, एडल्ट्री अलहदा है। तो ये इतलाक जिस वक्त चर्च के एक्लीसियास्टिक सजाएं जो थी उनमें तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सकता था, तो इश्तिहाद की कोई सूरत नहीं थी। अगर इश्तिहाद की सूरत चर्च के पास होती तो फिर मुमकिन है जरूरत न पड़ती सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म से मुराद यही है कि मामलात के बारे में जो कवानीन नाफिज किए जाएं वो कवानीन मैन मेड लॉज हों, इंसान के बनाए। लेकिन इकबाल सेकुलर नहीं थे। कौन? इकबाल नहीं, मगर इकबाल इश्तिहाद का इंस्ट्रूमेंट तो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि वक्त की जरूरत के मुताबिक कवानीन जो इस्लामी है उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो वक्त की जरूरत के मुताबिक की जा सकती है। डॉक्टर साहब ये मैं थोड़ा सा ये मैं तर्जुमे में पहले आ जाऊँ कि क्या सेकुलरिज्म को, क्योंकि इन्होंने कहा कि उलमा उसको लादीनियत नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर साहब का ये कहना कि सिर्फ उलमा ने ये कहा, ये बहुत गलत है। अल्लामा ने कहा अतातुर्क के, लादीनी और लातीनी किस फेर में उलझा तू, दारू है गुलामों का ला गालिबा इल्लाहु। ये दो इल्जाम हैं जो अतातुर्क पर अल्लामा इकबाल ने आयद किए हैं, लादीनी और लातीनी। और बात असल में यही है कि देखिए, एक है मजहब जिसके बारे में दुनिया में हमेशा तस्वुर यह है कि इनफरादी मामला है और हर एक को आजादी है, जो चाहे बिलीव करे, एक खुदा में, 100 में, 10 में। नंबर 2, जिसको चाहे पूजे, दरख्तों को पूजे, चांद को, सूरज को। और कुछ सोशल कस्टम्स होंगे, राइट्स, रिचुअल्स, बच्चा पैदा हो तो क्या करे, बपतिस्मा दे या अकीका करे वगैरह। These 3 go to make religion, मजहब। दीन कहते हैं पूरे निजाम को। शाही निजाम के लिए दीनुल मलिक का लफ्ज़ कुरान में आया और पूरे कुरान में मजहब का लफ्ज़ आया ही नहीं है। हमारी इस पूरी तारीख में भी मजहब का लफ्ज़ आया है फिक़ही जो स्कूल्स ऑफ थॉट है, मजहब हनफी, मजहब मालिकी, मजहब शाफी, मजहब सलफी वगैरह वगैरह। इस्लाम मजहब नहीं, दीन। कतई नहीं, इस्लाम दीन है जिसमें ये 3 चीजें भी है और उसके साथ उसका अपना सियासी निज़ाम है, उसका एक माशी निज़ाम है, उसमें सूद हराम है, उसमें जुआ हराम है, उसमें शर्म व हया के कवानीन है, उसमें ज़िना हराम है और उसमें जो कानून साजी जो है वो किताब और सुन्नत के लिमिट्स के अंदर अंदर होनी है। मालूम हुआ कि हमारा पूरा निज़ाम दीन है, इस्लाम जो है वो दीन है। ये मजहब का तस्वुर, जबकि आज का तस्वुर, और ये भी मैं अर्ज कर दूं, ये सारा तस्वुर यहूद का पैदा करता है। सेकुलरिज्म एक मिनट इख्तिलाफ है, एक मिनट मैं भी बयान करता हूं। वो ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर सोचा जाए कि दीन और मजहब की तफरीक जो है, तो फिर इकबाल के इन अशार से क्या मुराद हम लेंगे जब वो कहते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से।
تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اچھا یہاں بھی اس شعر میں بھی علامہ نے کیچ رکھا ہوا ہے کہ دین کو سیاست سے جدا اگر کر دیا جائے, سیاست کی اہمیت ہے, دین کی وہ اہمیت نہیں, یعنی دین سے سیاست جدا کی بات نہیں کر رہے, وہ سیاست سے دین کو جدا کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں ان کی مراد دین سے کیا ہے؟ کیا ان کی مراد سوشل جسٹس نہیں؟ کیا ان کی مراد انصاف نہیں؟ سوشل جب وہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد کہتے ہیں تو کیا یہاں مذہب کے صورت میں دین اقبال نے نہیں باندھا؟ لیکن ہوا یہ ہے تاریخی اعتبار سے کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام دین کی حیثیت سے گرنا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ صرف ایک مذہب کی حیثیت سے رہ گیا. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے پھپتی چست کی ایک بہت بڑے عالم دین پر اور بہت بڑے روحانی پیشوا پر, جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں یعنی انگریزوں کے لیے پریشان کن ہو, تشویشناک ہو. کس نے کہا تھا؟ اقبال. نہیں کسی, اب یہ اچھا نہیں ہے, نام لینا ٹھیک نہیں. تو اس پر پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناگاں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ نماز روزے کی اجازت جو انگریز کے دور میں بھی رہی, جو امریکہ میں بھی ہے, جو بھارت میں بھی ہے, اگر تو وہی کچھ تھا تو پاکستان کی سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں. وہ تو اب بھی ہے, وہاں پر نمازیں ہیں, روزے ہیں, سب کچھ ہے, مسجدیں ہیں. وہ تو کوئی 2 4 5 20 15 وہ مساجد جو تاریخی ہیں اور وہ بھی اکثر ابینڈنڈ ہیں اس وقت. جیسے آپ کہہ رہا ہے کہ سیکولرزم کو آپ میری بات لادینیت قرار دیتے ہیں. ہاں لادینیت. اور یہ کیوں کیا ہے؟ پہلا $1 نوٹ جب ڈیزائن کیا ہے جوز جو بینکرز تھے, آرڈس نووس سیکولورم, یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں, نیو سیکولر آرڈر. وائی؟ اگر مذہب کا دین ریاست سے کوئی تعلق ہو تو یہود کی کوئی حیثیت ہی نہیں. دے آر دی مائنیوٹسٹ مائنورٹی ان دی ورلڈ. جب مذہب سے علیحدہ کر دو گے, ناؤ ہی از اے فل سٹیزن اینڈ ہی از انٹائٹلڈ ٹو آل رائٹس. اس نے ایک کام یہ کیا, اور دوسرا کام یہ کہ اس نے بینکنگ کی اجازت جو لی, کیونکہ پوپ کے زمانے میں ہر طرح کا سود, یوشری بھی اور ٹریڈ انٹرسٹ بھی, سب حرام تھے. انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کے اور پھر اس کے ذریعے سے بینک آف انگلینڈ بنا ہے, اور اس کے بعد وہ بات بنی ہے کہ انہوں نے جکڑا ہے وہ تمام دول یورپ کو اپنے شکنجے میں, جس کو اقبال دیکھائے تھے 100 سال پہلے, فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں. ہٹلر کو بھی سمجھنے میں وقت لگا ہے, لیکن علامہ تو اس وقت دیکھائے تھے. سود کو تو پہلے یہودیوں ہی نے منع کیا, سب سے پہلے مسلمانوں نے تو وہاں سے لیا. یہودیوں کے اندر شریعت میں حرام ہے, لیکن غیر یہودی سے لینا جائز ہے. وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے, جہاں مسلمان صرف دارالحرب میں, دارالحربی میں, یعنی اگر مسلمان ایک مسلم میجورٹی میں نہ رہتے ہوں تو وہ سود لے سکتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا یعنی سود کے حوالے سے, سود پہ تو بعد میں نہیں, میں ڈاکٹر صاحب آ رہا ہوں, یعنی جو امریکہ میں انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ سود لے سکتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, اس لیے کہ وہ دارالحرب نہیں ہے, دارالامن ہے. دارالحرب کون سا ہے؟ دارالامن کی اصطلاح مولانا شبلی نے استعمال کی. کس نے؟ مولانا شبلی نے. تو مجھے بڑی خوشی ہے. تو کیا اس سے پہلے یہ سوال ہوتی تھی؟ متفق تردید رائے بولی بڑا ہے. اس وقت یہی تھی کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالسلام, تو انہوں نے یہ درمیانی رستہ نکالا تھا, یہ نیا اتحاد تھا کہ نہیں جی یہ دارالامان ہے. تو دارالامان کی آج کل دارالامان مختلف انداز میں ہوتے ہیں, نہیں دارالامن کہیے, مطلب یہ کہ وہاں پر مسلمان کو بھی اجازت ہے. مبارک علی صاحب. خیر یہ بحث دوسری طرف چلی گئی. میں تھوڑا سا یعنی جو سیکولرزم کا جو ایک ارتقا ہوا ہے یورپ میں, وہ اس میں رینیسانس سے ہوا ہے. رینیسانس کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یورپی معاشرے کو چرچ کے اثر سے آزاد کرایا. تو اور ریفارمیشن جو ہے جو لوتھر نے کی ہے, اس نے نیشنلزم کو پیدا کیا ہے, نیشن اسٹیٹ کو اس نے یعنی آگے بڑھایا ہے, جس کی وجہ سے کہ مقامی زبانوں کے اندر بائبل کے ترجمے ہوئے تو اس نے نیشن اسٹیٹ اور نیشنلزم اس کو ابھارا. اور یورپ کا پورا جو سیکولرزم ہے یہ کسی سازش کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ ایک بہت ایک سلو پروسیس تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک جیسے جیسے یعنی سوسائٹیز پیچیدہ ہوتی چلی گئی ہیں, اسی طریقے سے ہوا یہ ہے کہ مذہب جو ہے
वो जो चैलेंजेस थे, जो सोसाइटी के मसाइल थे, उनको हल करने के अंदर नाकाम होता चला गया है। मजहब, इन्होंने कहा इस्लाम दीन है। देखिए, मैं इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है, इसलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि दीन है या वो है, लेकिन ये है कि उन्होंने ये उनके यहाँ ये था कि मजहब जो है सोसाइटी के जो पेचीदा मसाइल थे उनको हल नहीं कर रहा था। जब ये होता है तो उलूम के अंदर इजाफा होता है, नए आइडियाज़ आते हैं, नई फिक्र आती है, मतलब कि सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, एंथ्रोपोलॉजी का होता है, फलसफे का होता है, सोशल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज के अंदर डेवलपमेंट होते हैं। नतीजा उसका ये होता है कि ये जो जिसको हम कहें कि सेकुलर उलूम जो हैं ये आगे बढ़ जाते हैं, सोसाइटी के मसाइल को हल करने लगते हैं। इसलिए हुआ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि इन उलूम के बढ़ने ने, नए आइडियाज़ के आने ने मज़हब को बहुत पीछे छोड़ दिया, और ये प्रोफेशनल्स जो थे, एकेडमिशियन जो थे, इन्होंने मतलब कि यूरोप के माशरे को फिर तब्दील किया। हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो ये है, चूँकि हमारे यहाँ नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, नए ख्यालात नहीं आ रहे हैं, हम अभी तक इस कोशिश में हैं कि पुराने आइडियाज़ के साथ ही नए मसाइल को हम हल करने की कोशिश करें। तो ये जो एक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के अंदर है, यही हमें बैकवर्डी या पसमानदगी की तरफ ले जा रहा है। डॉक्टर साहब, इनका कहना यह है कि जो इस्लाम के कवानीन हैं वो वक्त के चैलेंजेस के साथ मुताबिकत नहीं रखते, और उनको जब तक कि आप इज्तिहाद के जरिए से वक्त की जरूरियात के मुताबिक बनाएं, और या फिर इनको छोड़ना पड़ेगा इन कवानीन को, और आपको मैन मेड लॉज पर। डॉक्टर साहब, इसमें जो मसला आता है वो ये है कि अगर तो कुरान मजीद की स्पेसिफिक्स भी चेंज हो सकते हैं इज्तिहाद से, तो ज़रूरत पड़ती है फिर खत्म नबूवत पर। नबूवत को खत्म नहीं होना चाहिए था। फिर आखिर क्या वजह है कि एक जगह पर आकर नबूवत खत्म हुई है और फंडामेंटल्स दे दिए गए हैं, अब इज्तिहाद है, लेकिन इज्तिहाद हैज टू बी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द बुक एंड द सुन्नाह। वो कैसे होगा, किस तरह होगा, उसका है मेरे पास। अल्लामा ने तो दो जरिए बताए, एक थ्रू पार्लियामेंट और एक लेजिस्लेशन थ्रू कोर्ट्स। अच्छा, पार्लियामेंट में तो हो नहीं सकती, जिस तरह के जाहिर है जो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में स्टाफ किस किस्म का होता है जो आप इलेक्ट करके भेजते हैं, और वो जो नुमाइंदे हमारे हैं, अगर वो बीए की डिग्री अब तो खैर जरूरी हो गई, लेकिन क्या वो इस काबिल हैं कि इज्तिहाद कर सकें? अच्छा, फिर उसमें अगर फर्ज कीजिए उलमा भी बतौर टेक्नोक्रेट शामिल कर लिए जाएं या जूरिस्ट, तो क्या ये मुमकिन है या इसका इम्कान है कि विद इन दी कन्फाइंस और पैराडाइम पे रहते हुए, जो आप जिससे आपने इरशाद फरमाया है, उन हदूद के अंदर रहते हुए हम इतनी यानी कह लीजिए इनोवेशन कर सकें कि वो वक्त की जदीद जरूरियात के मुताबिक नहीं। और फिर इसमें एक मसला ये है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट इज्तिहाद करे तो क्या उसे सऊदी अरब मान लेगा? हमारे उलमा हज़रात तो इस वक्त चिमटे हुए हैं तकलीद के सबब उन्हीं इंटरप्रिटेशन से जो पहले आइमा कर चुके हैं, वो समझते हैं वो फाइनल। तो अब मसलन मुल्ला उमर ने भी जो तालिबान की जिस वक्त रियासत थी, तो उन्होंने यही कहा कि किसी इज्तिहाद की जरूरत नहीं है, इज्तिहाद की जब इजाजत दी भी जाए तो एक लेजिस्लेशन थ्रू कोर्ट्स। अच्छा, पार्लियामेंट में तो हो नहीं सकती, जिस तरह के जाहिर है जो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में स्टाफ किस किस्म का होता है जो आप इलेक्ट करके भेजते हैं, और वो जो नुमाइंदे हमारे हैं, अगर वो बीए की डिग्री अब तो खैर जरूरी हो गई, लेकिन क्या वो इस काबिल हैं कि इज्तिहाद कर सकें? अच्छा, फिर उसमें अगर फर्ज कीजिए उलमा भी बतौर टेक्नोक्रेट शामिल कर लिए जाएं या जूरिस्ट, तो क्या ये मुमकिन है या इसका इम्कान है कि विद इन दी कन्फाइंस और पैराडाइम पे रहते हुए, जो आप जिससे आपने इरशाद फरमाया है, उन हदूद के अंदर रहते हुए हम इतनी यानी कह लीजिए इनोवेशन कर सकें कि वो वक्त की जदीद जरूरियात के मुताबिक नहीं। और फिर इसमें एक मसला ये है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट इज्तिहाद करे तो क्या उसे सऊदी अरब मान लेगा? हमारे उलमा हज़रात तो इस वक्त चिमटे हुए हैं तकलीद के सबब उन्हीं इंटरप्रिटेशन से जो पहले आइमा कर चुके हैं, वो समझते हैं वो फाइनल। तो अब मसलन मुल्ला उमर ने भी जो तालिबान की जिस वक्त रियासत थी, तो उन्होंने यही कहा कि किसी इज्तिहाद की जरूरत नहीं है, इज्तिहाद की जब इजाजत दी भी जाए तो वो 11:15 PM. This time check is brought to you by Sunsip Lemu Pani. कहीं भी वो फुली तौर पर इज्तिहाद नहीं होता। यही वजह है कि हमारे होगा कैसे इज्तिहाद?
یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، اجتہاد کریں گے. اگر مجھے 2 منٹ دیے جائیں. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. آپ نے یہ کہا کہ اجتہاد سے قرآن کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کے فنڈامنٹلز ایک زبان میں دیے گئے ہیں. دنیا میں 5000 زبانیں ہیں، ان میں سے ایک زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے، اور زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے حالات اور اس ملک کے اس علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہاں کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے. مثال کے طور پہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ روزے کا جہاں حکم ہے قرآن میں، اس کا یہ کہا گیا ہے کیونکہ گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو ٹائم کا ریفرنس تھا سورج سے، کہ سورج طلوع ہونے پہ، روشنی ہونے پہ روزہ شروع کریں اور سورج غروب ہونے پہ روزہ افطار کریں. اگر ان الفاظ کو نہ وائلیٹ کریں آپ اجتہاد سے تو آپ ناروے میں روزہ نہیں رکھ سکتے. 6 مہینے کے روزے میں پہلے روزے میں شہادت نصیب ہو جائے گی، تو ناروے میں کیسے روزہ رکھیں جب تک ان الفاظ کو وائلیٹ نہ. دیکھیے آپ نے ایک بڑی اسپیسیفک بات کہی ہے. ناروے میں بھی لوگ 6 مہینے سوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، وہ جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں. اجتہاد ہو گیا تو اجتہاد ہو گیا لیکن فنڈامنٹل چینج نہیں ہوا. فنڈامنٹل آپ نے وہیں کا وہیں رہے. لفظ آپ نے بدل دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ اٹھایا تھا کہ اجتہاد کیسے ہوگا، میرے نزدیک اس کا صحیح ترین راستہ یہ ہے کہ اجتہاد کرے گی پارلیمنٹ. لیکن چونکہ دستور میں یہ دیا گیا ہوگا کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لہذا مجھے حق ہوگا میں سپریم کورٹ میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ جناب فلاں قانون کی فلاں شق مجھے موقع دیا جائے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ شریعت کے تجاوز کر رہی ہے. اب وہ جگہ اجتہاد کا پیرامیٹر کیا ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ نے تو قانون بنا دیا. نہیں وہ قانون آپ دیکھیے حدود آرڈیننس، وہ باقی دنیا کے مسلم ممالک، یہ تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا پاکستان میں. وہ تو خیر فرقہ جتنے ہیں اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہمیں اگر ایک ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے تو اس میں اپنی سوچ کو مرکوز کی. نہیں لیکن فرقہ نیا بنے گا کہ نہیں، اس میں کیا ہوگا، ترمیم کر لی اور باہر اس کو فرقوں سے اوپر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں ہوگا کتاب و سنت، نہ حنفیت، نہ مالکیت، نہ شافعیت، نہ جعفریت، کچھ نہیں. مولانا یہ جو حدود آرڈیننس ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ اور اس وقت اتنا احتجاج اس کے خلاف ہو رہا ہے اس ملک میں. ڈاکٹر صاحب میں نے خواتین، اگر آپ جیلوں میں جائیں تو سب سے جیل اتنی خواتین وہاں بھری ہوئی ڈاکٹر صاحب میں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں اور کچھ ہوتا ہی نہیں. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں پڑھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں فنڈامنٹل یہ طے نہ ہو جائے کہ یہاں اسلام کے قوانین نافذ ہونے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہماری ڈسکشن جو ہے وہ بے وقت. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں، اسلام کے قوانین کہہ رہے ہیں، وہ قوانین 1400 سال پہلے ایک ایسے معاشرے میں نافذ کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یا اس کی انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں نے نافذ کیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جس معاشرے میں پہلے کوئی ریٹن قانون یا آئین موجود نہیں تھا. اس کو انہوں نے اس معاشرے میں ایک بیکورڈ معاشرے میں نافذ کیا. یقیناً ایک ریولوشنری سٹیپ تھا اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. انہوں نے اس کو دین کہا. دین ہماری زبان کا لفظ تو نہیں ہے، لہذا اس پہ بحث کرنا کہ یہ دین ہے یا مذہب ہے. مجھے جو قوانین قرآن سے انٹرپریٹ کر کے نافذ کرنے ہیں، جس طرح ناروے والوں نے نافذ کر لیا کہ روزہ کتنا بڑا ہوگا، مجھے اپنے حالات کے اور 2005 کے مطابق نافذ کرنے ہیں. اس میں یہ ہے مہدی حسن صاحب کہ نہیں، اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کیا تدبیر؟ ایک بات یہ بتائیے، بتاؤں کہ دیکھیں میں تھوڑا سا شاید دیکھیں مختلف اسلامی حکومتیں آتی رہی ہیں. مغلوں کی حکومت تھی، عثمانیوں کی تھی، سینٹرل ایشیا کے اندر تھی. ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے ضوابط خود بنایا کرتے تھے. مثلا ضیاء الدین برنی کی کتاب ہے، اس میں کہتا ہے کہ آئین جہاں بانی اور جہاں داری اور ہے، شریعت اور ہے، دونوں کا آپ الگ الگ رکھیے. یہاں تک کہ جب اورنگزیب سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے شیعہ جو منصب دار ہیں ان کو نکال دیں، تو اس نے کہا کہ مذہب اور سیاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو ان سارے لوگوں نے
मतलब कि जो आइन ने जहांबानी जहांदारी को अलग रखा है, शरीयत को अलग रखा है, इस तरीके से उन्होंने हुकूमतें की हैं। उस्मानियों ने भी ऐसी हुकूमत की है, मुग़लों ने भी इसी तरह से की है, सफवियों ने भी इस तरह से की है। कभी भी उसको तो उन्होंने आइडियल डॉक्टर साहब नहीं कहते ना, उस नहीं, सिस्टम को तो कभी भी आइडियल नहीं कह उन्होंने- रहे। नहीं, प्रैक्टिकल यही था, क्योंकि वो आइडियल बना नहीं सकते थे, शरीयत का नफाज नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ये तरीका साहब निकाला जो था। ये फतवा जो आलमगीरी है, हमारे यहाँ यही कानून है जो अब तक चलता है। ये भी एक सोर्स है। वैसे तो हदायत जो है पुरानी चली आ रही है, लेकिन मैं इसमें दो चीजों में फर्क करता हूं। देखिए, एक है इज्तिहाद, एक है इज्तिहाद को नाफिज करने वाली ताकत। मुज्तहिद एक आलिम दीन है, उसके पास तो ताकत नहीं है कि वो नाफिज कर सके। अब अगर इमाम अबू हनीफा से ये कहा गया कि आप कबूल कर लीजिए ओहदा जो है काजी और कुजात का, हम आपके जितने इज्तिहादात हैं उन्हें कानून बना देंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी इज्तिहाद कर रहा हूं और भी इज्तिहाद कर रहा हूं, मैं ये पोजीशन लेने को तैयार नहीं हूं। इसमें उनका एक पॉलिटिकल भी इख्तलाफ था कि वो जो है दौरे बनु अब्बास को वो तस्लीम नहीं करते थे। खैर, उनके शागिर्द ने कबूल कर लिया ओहदा, काजी अबू यूसुफ ने। अब उनके फतवे पूरी दुनिया, लेकिन नाफिज करने वाला कौन था? काजी साहब क्या, उसके तो बाप दादा भी नहीं कर सकते। नाफिज करने वाला तो है वो बादशाह बैठा हुआ है। इसी तरीके से जब इस पे समझिए कि गुजर गया 500, 600, 700 बरस, तो महसूस हुआ कि कुछ इज्तिहादात होने चाहिए। औरंगजेब ने मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनको लिखा कि आप क्या जो बड़े बड़े आलिम हैं उनके नाम भी भेज दें। वो एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने बैठकर गौर किया और उन्होंने फतावा मुरत्तब किए। वो फतावा कहलाते हैं आलमगीरी। आलमगीर का तो बाप भी नहीं लिख सकता था उसको, वो तो आलमगीर ने नाफिज किया है। फतावा मुरत्तब किए उलमा ने। तो गोया कि एक है सैंक्शन कि कौन नाफिज करेगा और एक है इज्तिहाद। मेरा मौक़िफ़ ये है कि नाफिज करने वाली ताकत अब पार्लियामेंट के सिवा कोई नहीं होगी। अलबत्ता इज्तिहाद सब करें, मुझे भी हक है, डॉक्टर साहब को हक है, आप भी हक है, ला रिपब्लिक के अंदर पार्लियामेंट जो फैसला करे। हाँ, अगर उसमें मैं ये महसूस करूं कि किताब और सुन्नत की बुनियादों से तजावुज हो गया है तो हक होगा कि कोर्ट का जाकर पार्लियामेंट को आप शूरा का नाम दें और वो इसी तरह इलेक्टेड हो, लेजिस्लेचर होगी। हाँ, इलेक्टेड होगी बिल्कुल। और उसमें फिर वो सारी उसके अंदर वो इस्लामी शराइत पूरी करें। जो तो ये कि आप जो भी स्क्रीनिंग का निजाम कायम करें, अब भी आपके जरूरी है ना, अगर इज्तिहाद की आप तरफ जा रहे हैं। नहीं, इज्तिहाद से बुरा तो ये वो कानून साजी जो भी होगी। और हमारे लिए फिक़्ह हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली ये सब प्रेसिडेंट्स हैं हमारे लिए, और जाफरी भी। ये इमाम अब इसकी इंटरप्रिटेशन है। मैं थोड़ा सा एक डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों एक बात की, कानून के हवाले से भी डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, इंटरप्रिटेशन उन्होंने इस्लामी कवानीन की भी की है। डॉक्टर साहब का मैंने एक बयान पिछले दिनों देखा कि शराब के ऊपर आपने कहा कि हद ड्रंकननेस पे होती है, यानी अगर आप नशे में हो तो हद होगी। जी हाँ, अगर आप खुमार की कैफियत में हो, अगर आप ऐसी शराब पिएंगे तो हद नहीं है। उसका इन्फ्रेंस ये निकलता है। हकीकत में सजा तो उसी वक्त के लिए टेस्ट मौजूद है। हजरत उमर के जमाने में भी टेस्ट था। पहले तो ये चीज है कि खाने पीने के मुतालिक कुरान मजीद में कोई सजा नहीं है। फिर उसकी ये मुसलमान को सूअर खाता है वो हराम है, लेकिन उसकी सजा की कोई तजवीज नहीं है कुरान मजीद में, इसकी कोई सजा नहीं। तो हराम से क्या मुराद है? हराम से मुराद ये जिस चीज से मना किया है अल्लाह ताला ने, बस वो चार हैं। हुर्मत जिनकी है वो उसमें खंजीर है, लहमुल खंजीर, फिर उसमें खून है, फिर उसमें मुर्दार है, और चौथी वो चीज है जिस पर अल्लाह ताला का नाम, ऐसी कुर्बानी जिस पर अल्लाह ताला का नाम न लिया गया हो, किसी और का लिया गया हो। तो ये तो हुर्मत इनकी क्लियर है, लेकिन इनकी सजा कोई नहीं। कुरान मजीद में कोई सजा नहीं, ना ही फिक़्ह में कोई सजा है जो बाद में शक्ल नहीं। तो ये तो बड़ी यानी अगर सूअर खा रहा है कोई मुसलमान, हाँ, तो ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि इस पे कोई सजा है इसकी। नहीं बताइए अगर है नहीं है, नहीं है डॉक्टर साहब जी नहीं, तो सिर्फ मुमानियत है, नुरानियत हराम है, ये गुनाह होगा, गुनाह होगा। हाँ, गुनाह होगा। अच्छा, अब ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है। तो ये अच्छा, और शराब के बारे में शराब के मुतालिक भी आप अगर देखें तो तारीख में तो इसकी सजा का तयन हजरत उमर के जमाने में हुआ, और उनके जमाने में टेस्ट था कि व्हाइट शीट और ऑफ व्हाइट शीट में अगर तमीज नहीं कर सकता और शराबी हो, मखमूर और नशे की कैफियत में, खुमार की कैफियत में है, तो तब उस पर 80 कोड़े लगाए जाते थे सजा के तौर पर। तो इस वजह से वहां टेस्ट था।
औरंगजेब के जमाने में टेस्ट जो था वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उस पर शराबी को चलाते थे। फिर आपको क्या पता लगेगा कि शराब पी है? शराब हराम है, लेकिन न तो आपके ब्लड टेस्ट मौजूद थे उस वक्त, उस जमाने में था नहीं थे ना, इसलिए जाहिर बात है कि जब तक लड़खड़ाएगा नहीं क्या पता चलेगा। देखिए, शराब का लफ्ज नहीं है, शराब का लफ्ज खमर का लफ्ज है, और खमर का लफ्ज कवर करता है जो शय भी इंसान के शऊर को उसको छुपा देता है, उसमें लेकिन दार भी आ जाता है। ये हुजूर ने दिया है, मैं भी बात करता हूं जी, हुजूर ये दिया है कि माँ अस्करहु कसीरुन फकलीलहु हरामुन, जिस चीज के ज्यादा खाने से शुक्र हो जाए, नशा आ जाए, उसकी छोटी मिकदार भी हराम है। हराम से क्या बुरा? हराम के लिए सजा काबिल इस्तेमाल नहीं, मतलब ये कि इसके ऊपर सजा तो मना है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है, मेरे इल्म में नहीं था कि हजरत उमर के जमाने में ये हद मुअय्यन हुई है, हो सकता है। यानी रसूलुल्लाह किस तरह हुई? ये तो ताज़ीर थी। अगर हजरत उमर के जमाने में ये सजा बनाई गई तो फिर वो हद के जिम्मे में कैसे आ गई? हद तो वो कवानीन है जो कि हद से गुजरने से मुराद है जिसकी, और जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है बतौर सजा के या पेनल्टी के। तो शराब नोशी पे आपकी नजर में हद नहीं लगती? नहीं, हद तो नहीं। अगर हजरत उमर ने इसको सजा मुकर्रर अच्छा, रसूलुल्लाह के दौर में शराब पीने पे क्या था? सजा थी? लोग बांटते पर जलील करते थे उसको। बहुत लेट उसकी हुर्मत भी हुई है, आखिरी जो हुई है वो तो, वरना पहले लोग नमाज पढ़ा रहे हैं और नशे में, और कहते हैं अच्छा और पढ़ाओ। एक इस्लामी रियासत में आप शराब के लिए सजा, जी, कोरों की सजा, दोनों की सजा रखेंगे? मेरे नजदीक है। क्यों? इसलिए कि अगर हजरत उमर का भी फैसला अगर है तो जो इज्तिहाद खलीफा राशिद का है वो हम पर लाजिम है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। लेकिन किताब सुन्नत में नहीं। अगर फर्ज कीजिए आप किताब सुन्नत दो होगा, सुन्नत रसूल, सुन्नत खुलफा, मा अना अलैहि व अस्हाबी। थोड़ी सी वजाहत चाहूंगा। आपने ये कहा कि वो अगर इज्तिहाद है तो हम इज्तिहाद पर इज्तिहाद हो सकता है क्या? एक इज्तिहादी फैसले पे क्या इज्तिहाद हो सकता है? अगर इमाम अबू हनीफा ने इज्तिहाद किया तो क्या, या इमाम मालिक ने, इज्तिहाद पे इज्तिहाद हो सकता है? हो सकता है, बशर्ते कि वो फंडामेंटल्स को कहीं क्रॉस ना करे। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा असल में शरीयत में क्या है उसूल जी, हर शय जायज है इल्ला ये कि उसका हराम होना साबित कर दिया जाए। इसके लिए लफ्ज़ मुबाह, ये नहीं है कि हर चीज हराम है इल्ला ये कि उसका हलाल होना साबित किया जाए, ये नहीं है। मुबाहात का दायरा बहुत वसी है। मुबाहात के अंदर आप अमरुहुम शूरा बैनहुम, अपने बाहमी मुशावरत से जो चाहे तय कर लें। किताब और सुन्नत के इंजंक्शंस के साथ ये बहुत अच्छी बात की। इस पे मैं भी एक बात करता हूं। पहली बात तो ये है कि नशा हराम है, शराब का लफ्ज नहीं है। नशा इक़्तिदार का भी हो सकता है, नशा दौलत का भी हो सकता है, नशा ताकत का भी हो सकता है। इसी तरह नशा किसी चीज को खाने या पीने से। लेकिन यहाँ तो शराब के लिए इस्तेमाल, शराब और नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये रिज्सुम मिन अमल शैतान है फज्तनिबूहु। बाद आ जाओ, तारीख में ये लिखा हुआ है कि बहुत से लोग जो बहुत प्योरिस्ट इस्लाम में बिलीव करते हैं वो तो खमीरी रोटी भी नहीं खाते क्योंकि उसमें खमीर है, और खुमर से, क्योंकि खुमर जो है उसको मना किया गया है, तो खमीरी रोटी भी उसी जुमरे में आ जाती है। और हजरत उमर के जमाने का एक वाकया है जो अभी जिसका जिक्र इन्होंने किया है। एक उसमें कारवान में उनका एक गुलाम बहकने लगा था, उन्होंने उसको सजा दी और उसको कोड़े लगवाए। तो उसने हाथ बांध के ये अर्ज की कि मैंने तो यहाँ किसी के मशकीजे से जूस पिया था। तो उन्होंने जूस पिया था, जो जूस लेके चलते थे खजूरों का या किसी चीज का सफर करते वक्त। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तुझे जूस पीने पे तो नहीं मारा, मैंने तो तुझे बहकने पे मारा। ये सजा बहकने पे दी है। तो इसकी और भी मिसालें मिलती हैं तारीख में। जो बेसिक चीज ये भी बहकना अलामत है नशे। हाँ, एक फिक्रा, इन्होंने जो एक बात कही कि ज्यादा चीजों की इजाजत है इल्ला कि वो मना की गई है। ये बहुत अहम पॉइंट है। जब ये बहस हो रही थी इब्तिदा में
کہ پاکستان کو مذہبی ریاست ہونا چاہیے یا پاکستان کو مسلمان میجورٹی کی ایک جمہوری ریاست ہونا چاہیے. تو جو دو اسکول آف تھاٹ سامنے آئے تھے ان میں سے ایک اسکول آف تھاٹ وہ تھا جس کو تقلیدی کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کا یا 1200 سال پہلے کا 1000 سال پہلے کا معاشرہ واپس کر دیں تو اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی. دوسرا اسکول یہ کہتا تھا کہ ہر وہ چیز اپنائی جا سکتی ہے مسلمانوں کی میجورٹی کے پارلیمنٹ کے تھرو جس کی ممانعت نہیں ہے اور وہ عین اسلام کے مطابق ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک بات یہاں پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ اجتہاد پر اجتہاد ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی اجتہاد دیا گیا ہے پہلے تو ہم اجتہاد کے ذریعے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن پیرامیٹر جو ہیں وہ شریعت کے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو یا اس میں خلفائے راشدین کے عمل کو بھی آپ سنت کہتے ہیں؟ سنت کے اندر شامل ہے خلفائے راشدین، اس لیے کہ اس کو اجماع کہتے ہیں. کیونکہ خلفائے راشدین کا دور وہ ہے کہ جس میں عالم اسلام ایک وحدت تھی، لیکن آپس میں اختلاف تھا، نہ بھی فرقے تھے. علامہ اقبال نے فرق کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کا وہ اجماع جو کہ فیکٹ کے مطابق ہو وہ تو حجت ہے ہم پر، لیکن جو فیکٹ کے مطابق فیکٹ پر جس کا انحصار نہ ہو، جس کا انحصار انٹرپریٹیشن پر ہو، اس کے ہم پابند نہیں ہیں. وہ تفریق کرتے ہیں دو قسم کے صورتوں میں کہ اجماع جو صحابہ کرام کا ہے وہ کب ہم پر حجت ہے اور کب نہیں. تو فیکٹ پہ ہے کہ یہ تین قرآن کی جو صورتیں ہیں کیا وہ قرآن کا حصہ ہیں یا نہیں. تو اس پر اگر اجماع ہے کہ وہ ہیں تو وہ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، بیکاز دیٹ از اے ڈیسیژن کنسنسس آن اے فیکٹ. بٹ وین اٹ از آن دی انٹرپریٹیشن آف اینی لا then we are not bound by it. We can make the interpretation according to our own needs and requirements. اس میں فرق ہے ڈاکٹر صاحب، ایک ہے صحابہ کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین، یعنی وہ لوگ کہ جو اس وقت ایٹ دی ہیلپ آف افیئرس تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو روحانی نہیں چار ہی تھے نا، وہ تو باقی تو صحابہ میں سے کوئی ایسا بھی تھا جس نے شراب پی لیا اس کے اوپر کوڑے لگ گئے. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات یہ اٹھ سکتی ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی تو اختلافات تھے اس وقت، بالکل خلفائے راشدین کے درمیان اختلافات تھے. ہاں لیکن یہ کہ جو جس چیز کا فیصلہ ہو گیا اس کو سب نے تسلیم کر لیا. نہیں، چوتھے خلیفہ کی خلافت کو سب نے تسلیم نہیں کیا. اس وقت دو خلیفہ ہو گئے، امت تقسیم ہو گئی، جنگ ہوئی، ہزاروں مسلمان قتل ہوئے، اور ایک اور فرقہ خارجی اس کا وجود میں آ گیا جس نے یہ کہا کہ یہ دونوں غلط ہیں، ہم صحیح ہیں. لہذا آپ یہ نہیں کہہ اس سکتے. اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی غلطی یہ ہے کہ دو خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ ایک ہی تھا، دوسرا شخص جو ہے اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا، اپنی خلافت کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان نہیں کیا. وہ صرف جو ہے حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لینے کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے. وہ حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہوئی تھی. امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا. حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور جنگ جمل میں تھے جس میں ایک رات میں 10,000 آدمی مارے گئے. تو پھر امت کہاں ہے؟ تو پھر یعنی اس وقت اجماع، کیا امت اجماع کہیں گے ہم کہ امت نے اجماع کا راستہ اختیار کیا تھا اس وقت ان حالات میں فیصلے جو ہوئے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد حضرت علی کی خلافت کو سب نے تسلیم کیا. کہاں کیا؟ ابھی معاویہ نے نہیں کیا، لیکن لیکن ایک بات یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اجتہاد پر اجتہاد کیا جا سکتا ہے. اچھا اجتہاد جو ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب آپ خلفائے راشدین کے دور کو انکلوڈ نہیں کرتے. بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا اختلاف تھا، بہت سے ایسے اوکیزنز آپ کو ملیں گے. ڈاکٹر صاحب تو پھر کیا کریں کس میں اگر آپس میں اختلاف ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ نیا قانون بنائیں، آپ کی پارلیمنٹ نئے قوانین بنائے، نئی فقہ بنائے، اور آپ کا جو ہے یہ سارے جو ہے اپنے لیے پریسیڈنٹس رکھیے کہ یہ سب ہیں، انہوں نے تاریخ کے اندر. آپ اس موقع پہ اسلامی ریاست کے حامی ہیں جو کہ اجتہاد کر کے قوانین کو جدید دور کے مطابق. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو چیلنجز اس وقت ہمیں فیس کر رہے ہیں، تو جب تک ہم نے اجتہاد کا طریقہ کار اختیار نہ کیا تو یہ جو چیلنجز ہیں ان کو
ہم اس کنونشنل انٹرپریٹیشن آف اسلام کے ساتھ ان کو حل نہیں کر پائیں گے، اور اس لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ جو بھی ہم لوگ جو چمٹے ہوئے ہیں تقلید کی بنیاد پر ان پرانے ائمہ کے فیصلوں سے، اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو نتیجہ اس کو یہی ہوگا جو سیکولرزم کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کے بارے میں جو بھی قوانین ہیں ان پر خدائی قوانین کے بجائے انسان کے بنائے ہوئے قوانین پر انحصار کرنا۔ ڈاکٹر صاحب آپ متفق نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اجتہاد سے بھی اگر جدید دور کے مطابق تبدیلیاں لائی جائیں یا بہتری لائی جیسا ابھی میرے خیال سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اجتہاد کا بھی پیرامیٹر ہے، ایک ہی اسی فریم ورک میں رہ کے آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے ایک فریم ورک اگر ہو گیا تو یہ تو ایک سرکل ہے نا، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، اور دنیا جو ہے وہ ایک جگہ جمی ہوئی نہیں رہتی ہے، دنیا تو مسلسل آگے کی جانی پڑتی ہے، نئے پرابلم پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے نئے خیالات، نئے آئیڈیاز آنے چاہیے، وہ قرآن اور سنت سے متصادم بھی ہو رہے ہیں، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ اس لیے جب تک آپ ایک تو تب بھی آپ ان کو الاؤ کریں گے، آپ یعنی اس فریم ورک سے نکل کے جب تک آپ سیکولر آئیڈیاز کی طرف آ کے ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تو پھر سیکولر تو لادینیت ہو گئی نا۔ پھر نہیں، لادینیت میں نہیں کہہ رہا، دین کو آپ نے بالکل نہیں، وہ تو ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں، دین کو میں کہتا ہوں آپ اپنی نجی زندگی تک رکھیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آپ ایک سیکولر اس کے اندر لا کے اس سے کیسے اجتہاد ممکن ہے یا اجتہاد نہیں بلکہ مکمل؟ میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں یا آنے والے وقت میں مذہب کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے کے نظریات کے مطابق یا اصولوں کے مطابق موجودہ زمانے کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں گے تو وہ اجتہاد مکمل طور پہ ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہوگا، جس کی آرتھوڈاکس انٹرپریٹیشن میں ان تمام مذاہب میں اجازت نہیں ہے، اس پہ بلیسفیمی کا کیس بن جاتا ہے۔ مثلاً کون سا قانون ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی قانون ایسا ہے جس کو صحیح معنوں میں اگر نافذ کیا جائے تو وہ جدید دور کے مطابق؟ مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ ہاتھ کاٹنے کا قانون آج کے پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شاید پوری نہیں ہوتی، اسٹیٹ لوگوں کو روزگار دینے کا، لوگوں کو تحفظ دینے کا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ حدود آرڈیننس جو ہے وومنائزنگ کے بارے میں وہ شرائط پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ 4 آدمیوں کی موجودگی میں یہ کام کوئی نہیں کرتا، اور اگر عورت جا کے یہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ گواہ دو جن کے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ پیرامیٹرز میں ممکن ہے نا اجتہاد، یہ تو پیرامیٹرز میں نہیں، تو اس میں آپ کو بدلنے پڑیں گے بہت سی چیزیں۔ نہیں، دیکھیے یہ ہاتھ کاٹنے والا مسئلہ جو ہے اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایک ہے اس وقت کے حالات جبکہ کوئی سوشل سیکیورٹی آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، اس میں یہ کہنے کا حق حاصل ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اصولی اعتبار سے۔ اصولی اعتبار سے اسلامی ریاست بنے گی تو وہ سزا نافذ کی جائے گی، یا تو ہم کہیں کہ قرآن منسوخ، تو قرآن منسوخ ہونے والی شے نہیں ہے، قیامت نہیں، بالکل نہیں، قرآن کو منسوخ کرنے کی بات نہیں ہے، قرآن میرے لیے، قرآن ان کے لیے، قرآن ہر مسلمان کے لیے نہایت متبرک، قابل احترام۔ جو آج کے طالب علم جو نوجوان کرتے ہیں جی، وہ یہ سوال ہے جو کہ میں اس کا صحیح طور پر جواب نہیں دے پایا، وہ یہ ہے کہ کیا وہ قوانین جن کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے کیا وہ ہمارے دین کا یا عقیدے کا حصہ ہیں؟ یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا اور رجم کرنے کی سزا میرے ایمان کا حصہ ہیں تو واضح کیا جائے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن میں یہ سزا پر ایمان رکھنا کیا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ مسلمان کیا ہے، عقیدے کا حصہ یہ بالکل نہیں ہے۔ عقیدہ صرف یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اس کے یعنی عبادات نہیں، اللہ کو مانا جائے، رسول کو مانا جائے، اس کی کتاب کو مانا جائے، جو کچھ کتاب میں آ گیا اس پر عمل کیا جائے، جو کچھ رسول نے کہا اس پر عمل کیا جائے۔ عقیدہ علیحدہ ہوگا، عمل علیحدہ ہوگا۔
چنانچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی امام ابو حنیفہ کا مشہور فتویٰ وہ کافر نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ جو خوارج تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا وہ کافر ہو گیا، تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اور اس کی بیوی اور لڑکیوں کو آپ بنائے کنیز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے نہیں، رجم کی سزا قرآن میں نہیں، قرآن میں نہیں. لیکن خوارج کو آپ ڈاکٹر صاحب درست تصور کرتے ہیں؟ خوارج نے جو ان کا سیاسی نظریہ ہے، چونکہ وہ یہ ان کا یہ جو خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے، جی ہاں، ان کا یہ حضرت نظریہ، علی کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نظریہ یہ تھا کہ ایک ضروری نہیں کہ خلافت، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ خلافت فرض کفایہ ہے. خوارج کا نظریہ یہ ہے کہ خلافت ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو نماز. خوارج میں بھی صحابہ تھے، صحابہ تھے، ہاں، پہلے خوارج بعد میں بڑھے پر صحابہ پہلے تھے. جی، لیکن نہیں، خوارج صحابہ اس وقت تک تقریباً ختم ہو چکے تھے، وہ نسل جا چکی تھی. کوئی صحابی تھے اس میں؟ تبع تابعین تھے. کبھی نام سنا نہیں ہے، تابعین تھے، تبع تابعین. تو یہ لوگ ان کی جو بلیف ہے، they were the first social democrats, one can say. آج جس قسم کی جمہوریت آپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں اسلام اپوزیشن پارٹی تھی، تو وہ پہلی اپوزیشن پارٹی تھی وہ اسلام. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں، فرض کفایہ ہے، ضرورت پڑے تو کر لو، نہیں کرو. دوسری چیز ہے کہ it cannot be confined to the descendants of Ali. It cannot be confined to the tribe of Quraysh. Even a slave, a black slave, or even a woman who is qualified can become a caliph, although it is not necessary to have caliph. We can, the Muslim community, through constituent assembly, can resolve all their worldly disputes. یہ ان کا thesis ہے، جس کی وجہ سے. اچھا، جو خلفاء تھے، خلفاء راشدین، ان کا کہنا یہ تھا کہ قریش میں ہی خلافت. یہ تو جو پہلی خلافت ہوئی ہے وہ اسی دلیل کے تحت ہوئی ہے، ورنہ انصار اس کے میں جو سے سردار انصار تھے. کو پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی نا کہ اس میں سے انصار کو نکال دیا. اچھا، یہ خوارج جو تھے ان کو ہم درست نہیں سمجھتے. نہیں مطلب نہیں، ان کی تکفیر پر اجماع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باقی سب لوگوں کو کافر قرار دیا اور انہوں نے واجب القتل قرار دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صاف کہا یہ کہ تم عقیدہ، خیال، نظریہ جو چاہو رکھو، لیکن اگر تم نے امن و امان کو خراب کیا تو پھر میں تمہارے ساتھ سختی سے نپٹوں گا. تو پھر جنگ نہروان ہوئی ہے جس میں 4000 جو ہے وہ خارجی مارے گئے. اپنے آپ کو کہتے تھے اہل سنت والعدل، اور ان کا جو کانسیپٹ عدل کا تھا اس کے کوئی خلاف ہو تو اس کو واجب القتل قرار دیتے. تو سوشل ڈیموکریٹس تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں، وہ ایک آپ ان کو سوشل اور اپوزیشن پارٹی بھی نہیں ہوئی. یہ تو بڑے بڑا بھیانک قسم کا ایک گروپ تھا جو مطلب دوسروں کو واجب القتل. اور آغاز یہاں ہوا ہے کہ جب جنگ صفین میں، آغاز کہاں سے ہوا؟ جنگ صفین میں جب امیر معاویہ کی طرف سے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا کر حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان یہ قرآن حکم ہے، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہم اس کو قبول کر لیں گے. حضرت علی نے تو اگرچہ یہ سمجھا کہ یہ ایک فراڈ ہو رہا ہے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو مانا جائے، لیکن اکثر لوگ ان کے ساتھی جو تھے وہ مان گئے تو وہ مجبور ہو گئے. لیکن اس پر جو ہے حکم مقرر کیے گئے دو، ایک امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص اور ایک تھے حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری. انہوں نے کہا کہ حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، ان الحکم الا للہ. یہ کفر کیا تم نے جو حکم بنا لیا ہے. لہذا انہوں نے کفر قرار دیا کہ علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، سب کے سب کافر. چنانچہ 3 خوارج ہی نے بیٹھ کر سازش بنائی تھی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن ہم جا کر حملہ کریں گے اور علی کو تم ابن ملجم جو تھا تم شہید کرو گے، فلاں کو عمرو بن العاص کو فلاں کرے گا، اس کو یہ کرے. بس ہوا یہ کہ ان میں سے دونوں میں سے ایک تو اس مسجد میں آئے نہیں، دوسرے پر وار اوچھا پڑا، وہ حضرت علی پر وار جو ہے وہ بہت کاری پڑ گیا ان کی شہادت. خواتین و حضرات، گفتگو جاری ہے. 4 میرے مہمان اس پروگرام میں موجود ہیں اور پچھلے 2 دن سے یہ گفتگو ہم یہاں کر رہے ہیں، لیکن موضوع ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کا جاری رہنا ضروری ہے. دیکھتے ہیں اس میں کیا نئے پہلو سامنے آتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. کمایا نام بھج مسیح تی وڑیا
ना तस्बा